السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی القرآن العظیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ بادہ توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی نسبت سے آج ہماری گفتگو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان و عظمت کے سلسلے میں ہوگی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کر میل کھاتا ہے۔ والد کی جانب سے اور والدہ کی جانب سے آپ کا خاندان مکہ مکرمہ میں انتہائی معزز اور رئیس خاندان تصور کیا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی رؤسا میں شامل ہوتی تھیں، ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ ایک کاروباری خاتون بھی تھیں۔ آپ کا مال تجارت عرب کے لوگ دوسرے ممالک میں، مکے کے لوگ دوسرے ممالک میں تجارت کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ جس زمانے میں آپ اپنا سامان تجارت مکے کے دیگر لوگوں کے ہاتھوں تجارت کی غرض سے روانہ فرماتی تو اکثر آپ کا مشاہدہ تھا کہ جیسا منافع حاصل ہونا چاہیے ویسا منافع آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی دوران حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی کافی شہرتیں سن رکھی تھیں۔ ایک دن آپ کو خیال ہوا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر منافع کے ساتھ روانہ کیا جائے، انہیں کہا جائے کہ بھئی آپ میرا مال تجارت فروخت کریں اور جو کچھ منافع حاصل ہوگا اس میں دوگنا منافع آپ کو دیا جائے گا، جو عام طور پر دیتے ہیں اس کے مقابلے دوگنا منافع آپ کو دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیشکش آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی اجازت سے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر روانہ ہوئے۔ غالباً شام کا سفر تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ آپ کی شرافت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی عظمت کی قائل تھیں، بڑی آپ سے مرعوب تھیں اور آپ کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب و احترام بہت زیادہ تھا، اس لیے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنے غلام کو کر دیا تاکہ یہ غلام آپ کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہے۔ آپ نے کچھ ایسی باتیں بھی سن رکھی تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جن کی وہ تصدیق بھی چاہتی تھی، تو غلام ساتھ میں چلے گئے۔ میسرہ غلام کا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سفر میں وہ ساتھ رہے۔ انہوں نے دوران سفر مشاہدات کیے، ایسے واقعات رونما ہوئے جن کو دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے گزرتے راستے بھر دھوپ کے موقع پر ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے سر اقدس پر سایہ فگن رہتا اور آپ کے ساتھ چلتا رہتا، آپ کو پسینے سے، دھوپ سے، گرمی سے تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ میسرہ نے دیکھا کہ آپ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ یہودیوں کا ایک راہب آیا اور اس نے آنے کے بعد آپ کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ مکے میں جس نبی کے پیدا ہونے کی خوشخبری ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، آخری نبی یہی ہوں گے۔ اور یہ باتیں وہ ساری اس نے سنی اور اس پر وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، اور ان باتوں کو لے جا کر جب اس نے سننے کے بعد جب یہ قافلہ واپس مکہ مکرمہ پہنچا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زیادہ منافع کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت کا منافع لوٹایا اور جو آپ سے طے ہوا تھا وہ منافع آپ کو دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسے ہی آپ کی گرویدہ تھی اور زیادہ متاثر ہوئی، آپ کی تعریفیں پہلے سے سن رکھی تھی کہ بڑے امانت دار ہیں اور بڑے سچے تاجر ہیں
ہیں آپ، اور صداقت کا مظاہرہ آپ کی زندگی کے شب و روز سے ہوتا رہتا ہے، اس لیے بہت زیادہ متاثر تھی۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا مال تجارت مزید منافع کے ساتھ، جو لوگ اس سے پہلے تجارت کا سامان بیچتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ منافع کے ساتھ آپ کو حاصل ہوا، تو آپ بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ طے فرما لیا۔ آپ نے اپنی سہیلی، بعض روایات کے مطابق نفیسہ ان کا نام آتا ہے، ان سے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے نکاح کا پیغام پہنچاؤ، ان سے پوچھو کہ کیا وہ مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہوں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی یہ نفیسہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انتہائی شریف النفس ہیں، پاکیزہ ہیں، صادق و امین ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، پورے مکے میں آپ کی شرافت کا، عظمت کا چرچا ہے، آپ نکاح کیوں نہیں فرما لیتے؟ آپ نے فرمایا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ یہ محض اس روایت کا عرض کر رہا ہوں، کم و بیش اسی طرح سے کچھ الفاظ روایت میں موجود ہیں۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نفیسہ نے عرض کیا کہ میں ایک نام جانتی ہوں، اگر آپ کے سامنے وہ نام رکھوں تو کیا آپ اس نام کو قبول فرمائیں گے؟ مجھے لگتا ہے آپ سے تو بڑی بڑی رؤسا اور امیر اور خاندانی عورتیں نکاح کے لیے راضی ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کون ایسا ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ایسا ہوگا؟ عرض کرتی ہیں کہ خدیجہ اگر آپ قبول فرمائیں تو آپ کو رشتہ بھیجتی ہیں اپنے نکاح کا، انہوں نے میرے ذریعے بھیجا ہوا ہے کہ آپ ان سے نکاح فرمانا قبول فرمائیں گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں اپنے چاچا سے مشورہ کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ فرمایا، اور اس کے بعد اس نکاح کو کی پیشگی جو آپ کے پاس پیشکش آئی تھی اسے آپ نے قبول فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے کم و بیش 25 سال کا عرصہ گزرا، اور روایات و احادیث طیبات میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں اور سابقہ عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور اس عہد کی اور اس زمانے کی عورتوں میں میری امت کے اندر سب سے افضل ترین عورت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی باوفا شعار اور انتہائی درجے کمال درجے پر محبت کرنے والی زوجہ محترمہ تھیں۔ جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اس کے کچھ عرصے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ کے پاس مشہور روایت ہے، وقت میں کشادگی نہیں کہ میں تفصیل سے گفتگو عرض کروں، کہ جب حضرت جبریل امین پہلی وحی لے کر تشریف لائے، اس وقت آپ پر ایک عجیب سی کیفیت بھی طاری ہوئی۔ وحی کے الفاظ قبول کرنے کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے، کاشان مبارک آئے، تو آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی بدن مبارک پر، جس میں اقدس پر ایک لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک چادر آپ کے جسم اقدس پر ڈالی، آپ کو تسلی دی کہ آپ تو لوگوں کا بھلا فرماتے ہیں، لوگوں کی خیرخواہی فرماتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، بھلا کوئی چیز آپ کو نقصان کیسے پہنچا سکے گی۔ جب یہ سارا واقعہ آپ نے سنایا، پھر آپ کو وہ لے کر گئیں اور اپنے رشتہ دار غالباً پھوپھی زاد ایک کاہن تھے اس زمانے میں، نام اس وقت میرے ذہن سے اتر رہا، ان کے پاس وہ لے گئیں، اور ان سے آپ نے جب یہ پورا واقعہ بیان کروایا تو انہوں نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں تم نبوت کا دعویٰ کرو گے اور تمہاری قوم جو ہے وہ تمہاری مخالفت پر آمادہ ہو جائے گی، اے کاش میں اس زمانے تک زندہ رہوں اور میں تمہاری اعانت اور امداد میں اور تمہاری خدمت میں اس وقت موجود رہوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کا سلسلہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلجوئی کے ساتھ مزید جاری رہا۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، کفار و مشرکین مکہ آپ پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑتے تھے، لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محبت، کمال شفقت کے ساتھ آپ کی دلجوئی فرماتی، آپ کی خدمت میں مسلسل لگی رہتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہ ملی،
ظاہر ہے 25 سال کا عرصہ، اور وہ عرصہ جس میں سارا مکہ آپ کے مخالف ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر پورا مکہ ہو چکا تھا۔ آپ نے شعب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ میں گزارا۔ حکیم بن حزام جو آپ کے ساتھ بھائی تھے، وہ آپ کے پاس لوگوں سے چھپ کر کھانا اناج پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں لوگوں نے پتے کھا کر اپنے دن گزارے تھے، لوگوں پر موت واقع ہو رہی تھی، لوگ جانور بھوکے پیاسے مرنے لگے تھے، اور اناج مکمل ختم ہو چکا تھا۔ فاقہ کشی کئی دنوں تک لوگوں کا سلسلہ جاری رہا تھا، اور ایسے ایام میں 1 نہ 2 مہینے یا دنوں کی بات نہیں، سال مدت اتنی طویل ہوتی ہے۔ آپ نے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر فرمایا اور چونہ فرمائی، اور خدمت میں مسلسل لگی رہی۔ حالانکہ آپ اگر چاہتی تو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس معاہدے سے اپنے آپ کو الگ کر سکتی ہیں، مگر حضور کی خدمت و محبت میں انہوں نے ذرا حرف آنے نہ دیا۔ اپنے آرام کو، اپنے بھوک پیاس کو، ان ساری چیزوں سے آپ نے صرف نظر حضور کی خدمت کو قبول فرمایا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت پوری دنیا نے، مکے نے جس وقت پوری دنیا نے مجھے قبول نہ کیا، مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے مجھے قبول کیا اور مجھے میری تصدیق کری۔ جس وقت کوئی مجھے کچھ دینا نہ چاہتا تھا، خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھے دے دیا، اور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اولاد بھی خدیجہ کے شکم سے عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرا اور ہماری گفتگو کا وقت مکمل ہوا۔ میں مزید بہت سی چیزیں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پا رہا۔ بس 2-3 احادیث طیبات آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کی محبت نہ تھی، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو جبریل امین بھی محبت فرماتے تھے، اللہ بھی محبت فرماتا تھا۔ اللہ جب اپنے بندوں سے محبت فرماتا تو وہ بندہ بڑے عظیم مرتبے والا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک برتن میں کچھ سالن لے کے آ رہی تھی۔ حضرت جبریل امین تشریف فرما تھے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن، اس میں کچھ سالن ہے، جب یہ آ جائیں تو یا رسول اللہ انہیں اللہ کا سلام پہنچائیں اور میرا بھی سلام ان کی بارگاہ میں عرض کر دیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان و شوکت و کیا مرتبہ، جنہیں حضرت سید الملائکہ حضرت جبریل امین سلام کہیں، اللہ رب العالمین جنہیں سلام کہیں، ان کی شان و شوکت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیسے محل کی بشارت عطا فرمائی کہ سبحان اللہ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ خدیجہ کو وہ محل عطا فرمائے گا جو موتیوں سے بنا ہوگا، جہاں نہ تھکان ہوگی اور نہ کوئی شور و شرابہ ہوگا۔ یہاں ظاہر ہے ایک رئیس خاتون تھی، ان کا اپنا ایک رہن سہن کا طرز تھا، اور حضور کے ساتھ تشریف لے آئیں، ایک عام سی زندگی گزر فرما رہی تھیں، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو آپ نے اپنی سابقہ زندگی میں نہ گزاری تھیں، تو حضور کی محبت میں جو آپ نے زندگی بسر فرمائی اور جو آپ نے قربانی عطا فرمائی، جو وفاداری کا مظاہرہ فرمایا، اللہ کریم کو وہ اتنا پسند آیا کہ ایسا محل عطا فرما دیا جو محل کسی اور کو میسر نہ آ سکے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزیز زوجہ محترمہ تھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ کبھی کبھی مجھے رشک آتا اور میں کہتی کہ آپ کے حضرت خدیجہ کے علاوہ اور کوئی زوجہ نہیں؟ تو حضور فرماتے تھے کہ ہاں عائشہ، خدیجہ جیسی کوئی بیوی نہیں۔ اللہ اللہ، یہ تمام امت مسلمہ کی وہ ماں ہیں۔ آپ کی ذات پاک سے شوہر کی وفاداری، خدمت کا وہ پیغام جاتا ہے عالم اسلام کے لیے جس کے اوپر ایک تمہید نہیں بلکہ ایک طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، بس اس پیغام کے ساتھ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس عظیم محبت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، خدمت کے ساتھ زندگی بسر فرمائی، اس سے امت مسلمہ کی خواتین کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ اے عورتوں، اپنے شوہروں کی برے وقت میں، اچھے وقت میں، ہر حال میں وفاداری کے ساتھ پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، ان کا ادب و احترام کرو، ان کی تعظیم و تکریم کرو۔ اور دوسرا پیغام آج کے دن یہ پہنچے گا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے حوالے سے کہ آج آپ تمام امت کی ماں ہیں۔ امت مسلمہ آج کے دن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرے، اپنے اعمال کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا ثواب آپ کی بارگاہ میں پہنچائے، اور ساتھ ام المومنین کے ساتھ ساتھ وہ افراد جن کی والدائیں
دنیا فانی سے رخصت ہو چکی، ان کے لیے بھی وہ دعائیں مغفرت کریں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں ان کی بخشش و مغفرت کی دعا مانگیں، اور ان کے قرب کی تمنائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہم آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔